بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں صرف ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کی طاقت سے کریں، انشاءاللہ العزیز بڑی سے بڑی مشکل اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گی، رزق بارش کی طرح برسے گا، رزق کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اللہ الصمد کے اس وظیفے کے کرامات آپ کو دکھائیں گے، آپ کو سنائیں گے۔ ایک مختصر سا قصہ جو کھاریاں شہر کا ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔ کھاریاں شہر میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر تھی۔ وہ لیڈی ہیلتھ ورکر کہتی ہے، ایک دفعہ میں کھاریاں کے ساتھ واقع ایک گاؤں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے گئی۔ ایک خاتون نے مجھے باتوں باتوں میں اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ بتایا، جس کی میں نے گاؤں میں موجود کئی خواتین سے تصدیق بھی کی ہے۔ اس عورت نے کہا، باجی میرا میاں باہر کے ملک میں تھا، کمپنی نے میرے میاں کے 12 لاکھ روپے دینے تھے کہ جھگڑا ہو گیا، انہوں نے میرے میاں کو واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس وقت ان کے پاس تقریباً 30,000 روپے تھے، جبکہ پچھلے 6 ماہ سے انہیں تنخواہ بھی نہیں ملی تھی۔ گھر آئے تو میں نے پچھلے 6 ماہ سے قرض لے کر کاغذ کالے کیے ہوئے تھے۔ جب میں نے پیسے مانگے تو ناراض ہونے لگے کہ میرے پاس صرف 30,000 روپے ہیں اور قرضہ تم نے 60,000 روپے لیا ہے، میں کہاں سے دوں؟ جھگڑا اتنا بڑا کہ بات علیحدگی تک جا پہنچی۔ کسی بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ دیا، 1.25 کلو گندم کے ہر دانے پر اللہ الصمد پڑھیں اور پھر نہر میں گرا دیں۔ آپ یقین جانیے صرف ایک دن دانے پھینکے، دوسرے دن کمپنی والوں نے 12 لاکھ کا چیک انہیں بھیج دیا۔ امید تو دور کی بات، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پیسے مل جائیں گے۔ چونکہ میں لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں، لہٰذا گھر کا ہر فرد مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ ایک دفعہ ویکسینیٹر ٹیکے لگانے آیا تھا، میں گھر گھر بچوں کو بلانے گئی کہ ان بچوں کی مائیں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوا لیں۔ ایک گھر سے معلوم ہوا کہ اس بچے کی ماں گھر میں موجود نہیں ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ گھر والوں سے روٹھ کر ہمسائے کے گھر گئی ہے۔ 5 دن کی بیٹی تھی اور دوسری 1.5 سال کی۔ گھر میں ساس اور اس کا بیٹا بیٹھے تھے۔ میں ہمسائے کے گھر گئی، سردی کا موسم تھا۔ وہ عورت اپنی بچیوں کو لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ جہاں وہ عورت گئی تھی، بتاتی چلوں کہ ان کا ایک ہی کمرہ تھا، نہ کچن تھا، نہ باتھ تھا، نہ برآمدہ تھا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی بچی بیمار تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں کسی سے پیسے ادھار لے کر دوائی لائی تو خاوند آ کر ناراض ہوا اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ اب میں نے ادھر نہیں رہنا، اپنے میکے جاؤں گی۔ گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ آتے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں اور یہ مان جائے۔ میں نے دل میں درود شریف پڑھ کر خزانہ نمبر 2 پڑھ کر اس عورت پر پھونکنا شروع کر دیا۔ تقریباً 21 بار پڑھا ہوگا اور غیر محسوس طریقے سے 3 پھونکیں ماری۔ آپ یقین جانیے، پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا یقین تھا کہ یہ مان جائے گی۔ میں نے اسے چلنے کو کہا،
ایک بچی میں نے اٹھا لی، ایک اس نے، اور اسے اس کے گھر چھوڑ آئی۔ اس کے خاوند اور ساس کو سمجھایا کہ ابھی کچھ نہیں کہنا، کم از کم میری لاج رکھنا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ہمسائے ناراض ہو گئے تھے کہ ہماری بات نہ مانی اور پرائی باجی کی مان لی۔ یہ خود میرا اپنا واقعہ ہے، جو میاں بیوی میں انمول خزانے کی وجہ سے صلح ہوئی۔ اس طرح ایک واقعہ میری ایک ساتھی کا ہے۔ اس نے میرے ذریعے ایجنٹ کے پاس اپنے میاں کا کیس جمع کروایا تھا تاکہ وہ بیرون ملک جا سکے۔ مجھ سے تقریباً 20,000 روپے بھی دلوائے تھے۔ 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کا کام نہیں بنا۔ میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ نہ کام بنے نہ پیسے واپس ملے۔ میں نے اپنی ساتھی کو درود شریف پڑھنے کا کہا مگر بات بنتی نظر نہ آئی۔ کافی دن سوچ بچار کے بعد سورہ یاسین 3 بار پڑھی اور اللہ الصمد کا میں نے 1000 مرتبہ ورد کیا تو انشاءاللہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ اس عورت کے میاں کا کام بھی ہو گیا اور میرے پیسے بھی مجھے مل گئے۔ یہ ہے اللہ الصمد کی کرامات۔ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ بھی کریں۔ گھر میں روشنی رزق سے ہوتی ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ جب رزق آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لاتا ہے۔ روزی کی بروقت سے گھر والوں کے چہروں پر سکون اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی رزق کا مسئلہ ہو۔ ایسی صورتحال میں انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ صبح بھوکا ضرور اٹھتا ہے مگر سوتا نہیں ہے۔ وہ صاحب اقدار ہے، اللہ جو اس کو بھوکا نہیں سلاتا۔ تو آج میں آپ کو رزق میں اضافے کا ایک خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ نماز فجر کے بعد صرف 7 مرتبہ یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رزق میں ایک دم اضافہ فرمائیں گے اور اس کی تنگی بالکل ختم فرما دیں گے۔ تو یہ وظیفہ ہے اللہ الصمد کا۔ آپ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 20 میں 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔